बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हालिया वाक़यात में सबसे बड़ा वाक़या ये हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ तिजारत खोलने का फ़ैसला किया है। और ये जो साबका ऐलानात थे कि जब तक भारत आर्टिकल 370 को वापस नहीं लेता, इसके तहत उसने मकबूजा कश्मीर को ज़म कर लिया था, अब पाकिस्तान भारत से ना तो मुज़ाकरात करेगा और ना तिजारत करेगा। और तिजारत के हवाले से एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान का अब तक ये मौक़िफ़ रहा है कि जब तक भारत पाकिस्तानी अशिया की दरामदात की इजाज़त नहीं देता, हम भी तिजारत नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों बातें नहीं हुई हैं। ना तो भारत ने पाकिस्तानी सामान मंगवाने का कोई फ़ैसला किया है और ना ही आर्टिकल जो 370 का है मुतनाज़ा वो वापस लिया है। और पाकिस्तान ने एकदम यानी बिल्कुल गैर मुतवक्की तौर पर लोगों के ख्याल और लोगों के अंदाज़ों के बिल्कुल बरक्स भारत के साथ दोस्ती का इतना बड़ा कदम उठा लिया है कि जो 1965 की जंग के बाद से अब तक नहीं उठाया गया था। नाजरीन, अगरचे बहुत सारे लोगों के लिए, आवाम की अक्सरियत के लिए मसला हैरान कुन है, लेकिन मैंने अपने व्लॉग में भी बता दिया था और अपने कालमों में भी लिखा था कि ये सारे मामलात पहले से तय हो चुके हैं। जब वाशिंगटन में ट्रंप साहब के पास गए थे इमरान खान साहब, और जिस मीटिंग में कश्मीर का सौदा हुआ था, भारत को देने का फैसला हुआ था, तो उसी में ये तय हुआ था कि मुनासिब मौका देखकर ये तिजारत का सिलसिला भी बहाल कर दिया जाएगा। यकतरफा तौर पर पाकिस्तान की दोस्ती भारत से हो जाएगी। गोया कि भारत का अपर हैंड अब पाकिस्तान के मामलात पर हो गया। बीच का ये जो 2 साल का अरसा गुजरा, तो इसमें ये माहौल और फ़ज़ा को साजगार बना रहे थे और तवक्को कर रहे थे कि अब किसी तरफ से कोई एहतजाज या कोई रद्द-ए-अमल या अवामी या सियासी जमातों की तरफ से मुखालफत का कोई पहलू सामने आ जाए। आपने देखा कि 2 साल में कोई एहतजाज हुआ, ना कोई मनफी रद्द-ए-अमल आया, एक खामोशी सी तारी रही और आवाम को महंगाई के सुपुर्द करके उन्होंने गोया एहतजाज के रास्ते बंद कर दिए। ज़ाहिर है अब आवाम महंगाई के हाथों उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि वो रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते, और वैसे भी जो मुज़ाहमती आवाज़ें थी उनको खामोश कर दिया गया है। जमात-उद-दावा को आपने देखा, उसके असासे ज़ब्त कर लिए गए और उसकी तंजीमें तोड़ दी गई, उनके दफातर पर कब्ज़ा कर लिया गया। यहाँ तक उनके स्कूल भी कौमी तहवील में ले लिए गए। और दूसरी मुज़ाहमत की तवक्को थी जमात इस्लामी से, वो इस्टेब्लिशमेंट का इशारा देख कर ही चलती है, तो चुनांचे उसकी तरफ से भी अमन अमान हो गया। अवाम की तरफ से भी कोई खामोशी, और मीडिया ने भी इस पर कुछ रद्द-ए-अमल नहीं ज़ाहिर किया। ये वही मीडिया है जब नवाज शरीफ भारत के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात और मामलात तय कर रहे थे, तो इस मीडिया ने नवाज शरीफ को गद्दार और भारत का यार करार दिया था। ये रियासती बयानिया था जो मीडिया ने ओन किया और उसको आगे बढ़ाया। अब जबकि यकतरफा तौर पर पाकिस्तान को खुद सुपुर्दगी की पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है हुकूमत ने, तो हर तरफ एक खामोशी है, सन्नाटा है। ना कोई अखबार इदारिया लिख रहा है, ना कोई टीवी चैनल कोई एग्रेसिव किस्म का टॉक शो कर रहा है। टॉक शो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन उनमें बड़ी बैलेंस किस्म की राय और मुहतात किस्म की राय। और मैंने आज एक प्रोग्राम देखा, उसमें एक सेनेटर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बराबरी की सतह पर भारत से मामला तय किए हैं। ये बराबरी का माना ये है कि कश्मीर आपने भारत को यकतरफा तौर पर दे दिया, आर्टिकल की वापसी का मुतालबा भी नहीं किया, और पाकिस्तान से क्या माल जाएगा ये भी तय नहीं किया, और तमाम मामलात को तर्क करते हुए ये भारत के साथ ये सारा मामला तय हुआ है। मैंने तो अपने व्लॉग में ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने इतनी इजाज़त ज़रूर ले ली अमेरिका और भारत से कि वो साल के साल एक ट्वीट कर दिया करेगा कि हम पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और कश्मीरियों के हकूक़ के लिए वो अखलाकी मदद फराहम करता रहेगा। यानी अखलाकी मदद फराहम करने की हद तक मामला था। वो अखलाकी मदद क्या होती है किसी को नहीं मालूम। तो ये सारा मामला सेटल हो गया बीच में। अच्छा नाजरीन, इसमें एक दूसरा पहलू अब ये देखें कि मैं बहुत अरसे से ये व्लॉग्स में भी कहता रहा हूँ और कॉलम में भी लिखता रहा हूँ कि पाकिस्तान की ज़राअत को एक मंसूबे के तहत ख़त्म किया जा रहा है। यानी कपास की फसल जो थी, पाकिस्तान हमेशा एक्सपोर्ट करता रहा है, तो पिछले 2 साल से कपास की फसल गिरते गिरते 40% से भी ज़्यादा कम हो गई है। यही हाल शुगर का, अपने गन्ने का है, और यही हाल बात दूसरी अशिया का भी। तो अब जो नए वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किए गए हैं अहमद अज़हर साहब, इनका पस मंज़र आप जानते हैं कि ये आटे और चीनी की जो अरबों रुपए की डकैती की वारदात हुई, उसमें इनका नाम भी आता है, सर फहरिस्त है। यानी अगर सर फहरिस्त हम जहांगीर तरीन वगैरह को रखें
تو اس کے نیچے جو نام آتے ہیں ان میں ان کا نام بھی ہے، ان کے خانوادے کا نام بھی ہے، اور ان کی وزارت میں چھوٹی صنعتوں کی تباہی کا جو عمل ہے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو ان صاحب کو دوبارہ وزارت خزانہ دے دی گئی ہے، جو اپنی پریس کانفرنسوں میں اور قومی اسمبلی کی تقریروں میں غلط اعداد و شمار دیتے رہے ہیں۔ ان کی قابلیت کا جو منظر اپوزیشن نے کھینچا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک اناڑی کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے یہ خزانے کا مسئلہ۔ تو خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ زراعت کا جو حال ہے، اب وزیر خزانہ نے یہ حماد اظہر صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان بھارت سے کپاس درآمد کرے گا، کیونکہ وہ کپاس سستی ہے، اور چینی بھی درآمد کرے گا اور دوسری چیزیں بھی درآمد کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے اب کپاس کی فصل کا مستقل تیا پانچا کرنے کا یہ عزم کر لیا ہے پی ٹی آئی نے، کہ پاکستان ظاہر ہے جب انڈیا کی سستی کپاس آئے گی تو پاکستان کے کسان جو 50-60% فصل کاشت ہو رہی ہے اس سے بھی توبہ کر لے گا، اور یہی حال گنے کی پیداوار کا کیا جائے گا، اور یہی حال دوسری صنعتوں کا بھی، گویا کہ زراعت کا باب بھی ختم کرنے کا انہوں نے تہیہ کر لیا، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ اور بعض افراد اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں پلاننگ کے ہو تو ضرور رہا ہے لیکن پلاننگ کے تحت نہیں بلکہ نالائکی کے تحت ہو رہا ہے۔ خیر یہ کنٹروورسی ابھی کچھ عرصے بعد مزید کھل جائے گی کہ یہ نالائکی ہے یا پلاننگ ہے، کیونکہ یہ اس طرح کبھی پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ زراعت کی فصل اس طرح تباہ ہوئی ہو، بغیر کسی سیلاب کے، بغیر کسی کوئی ایسی قدرتی آفت کے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ اس سال زراعت کو نقصان پہنچا لیکن اگلے سال ہم ریکور کر لیں گے۔ لیکن یہ تو مسلسل تیسرا سال جا رہا ہے کہ کپاس کی فصل جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہی ہے، اور اب کپاس کے ساتھ ساتھ گنے کو بھی انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو ناظرین اسی پلاننگ کا، چلیے آپ کہتے ہیں کہ نالائکی ہے تو نالائکی کا شاخسانہ آپ دیکھیے عالمی بینک نے کیا رپورٹ دی ہے۔ عالمی بینک نے اپنی تازہ رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ حکومت نے، عمران خان نے 5 چیئرمین بدلے ایف بی آر کے، اور وزرائے خزانہ 3 بدلے۔ 8 تبادلوں کے باوجود وہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے، بلکہ اہداف سکڑ رہے ہیں۔ عالمی بینک کے الفاظ نہیں ہے، عالمی بینک کے الفاظ ہے کہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ یہ میں نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ اہداف حاصل تو کیا ہونے تھے، ان کے جو ہدف کی جو نوعیت ہے، وہ جو حجم ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ بلکہ عالمی بینک نے جو مزید الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تمام کوششوں کے باوجود پاکستان کی جو معاشی بحالی ہے اس کی صورتحال کریٹیکل ہے، نازک ہے۔ یعنی کوششوں سے مراد وہ تو ظاہر ہے انہوں نے تو یہی ویکابلری استعمال کرنی ہے کہ پاکستان کی حکومت اقدامات کر رہی ہے، لیکن میں اس کی تشریح یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ معاشی ریکوری کے لیے کیے ہی نہیں، بلکہ معیشت کو مزید روبہ زوال کرنے اور اس کا جو رہا سہا جو ایک رمق باقی بچ گئی ہے اس کو بھی ختم کرنے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ شعوری کوششیں ہیں، نالائکی کی نہیں ہیں۔ جہاں تک وزیر خزانہ کی برطرفی یا ان سے زبردستی استعفیٰ لی جانے کی کہانی ہے، تو وہ اپنی جگہ ایک دلچسپ لطیفہ ہے کہ شبلی فراز صاحب، جن کا حافظہ عمران خان کی طرح کمزور ہو گیا ہے، یا پھر وہ ڈٹ کر جھوٹ بولنے کا عزم انہوں نے بھی کر لیا ہے عمران خان کی طرح، انہوں نے کہا کہ حفیظ شیخ کو اس لیے ہٹایا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہو گئی تھی۔ شبلی فراز کو یاد نہیں رہا کہ 15 دن پہلے تک وہ اپنی پریس کانفرنسوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں حفیظ شیخ کی وزارت خزانہ نے جو اقدامات کیے ان کے نتیجے میں معیشت درست سمت میں چل نکلی ہے، تمام اشاریے مثبت ہیں، اور مہنگائی میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ مہنگائی کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت 15% شرح کو عبور کر چکی ہے، 15.5 یا 4%، اور اگلے مہینے میں یہ اعداد و شمار اور اوپر کی طرف جائیں گے، کیونکہ رمضان کے مہینے ابھی سے خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، 10-12 دن رمضان میں رہ گئے ہیں، لیکن خبریں آ رہے ہیں کہ چینی کا نرخ بھی بڑھ گیا اور آٹا بھی کم جاب ہو رہا ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی یہی صورتحال ہے کہ قلت پیدا ہو جائے گی، اور جو پھل ہیں جو اس وقت اگر 50 روپے کا حساب سے کوئی پھل مل رہا ہے تو وہ رمضان میں اندازہ یہ ہے کہ وہ 100 روپے یا 80 روپے کا ہو جائے گا۔ گویا کہ رمضان میں روزہ داروں کے لیے ایک بہت بڑی آفت کا سامنا ہے۔ تو ناظرین یہ معیشت کی صورتحال تھی۔ حفیظ شیخ کو جو ہٹایا گیا اس کی کہانی کچھ اور لگتی ہے، اداروں میں جو ایک پیج کا جو چکر ہے اس میں بھی کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ حفیظ شیخ کو ہٹایا گیا۔ بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کی بعض مسئلوں پر ایک پیج والوں سے محاذ رائی کی کیفیت چل رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ پاکستان کے لیے اور بھی برے منظرنامے کا پیش خیمہ ہے۔ بہرحال یہ پتہ چل جائے گا کہ حفیظ شیخ کو برطرف کرنے کی یا فارغ کرنے کی اصل کہانی کیا ہے،
لیکن یہ حماد اظہر کو جو لانے کا کھیل رچایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معیشت کو جو زخم حفیظ شیخ پہنچا کر گئے ہیں، یہ حماد اظہر صاحب ان زخموں کو اور گہرا کریں گے. ان زخموں کو سینے کا ہنر ان کے پاس نہیں ہے. بلکہ اصل میں اگر ہم خلاصہ یہ نکالیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی وزیر یا مشیر 500 ارب کی دہاڑی لگا لیتا ہے تو عمران خان اس سے کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے، اب تم ایک طرف ہو جاؤ، اب دوسروں کو لوٹنے کا موقع دو. یہ احتساب کا جو چکر اب چل رہا ہے جہانگیر ترین کے خلاف، منی لانڈر کا کیس ہو گیا ہے وغیرہ، جو اس کی کہانی بھی کچھ مشکوک لگتی ہے، جو 2-3 دن میں سامنے آ جائے گی. ناظرین، ملک بڑی تیزی سے مسائل اور مشکلات کے بھنور میں پھنستا جا رہا ہے، لیکن ایک پیج کی طرف سے کوئی اچھی خبر، کوئی اطمینان کی خبر، کوئی تسلی کا حرف سننے میں نہیں آ رہا، بلکہ اس کے برعکس وہ جو محلاتی ریشہ دوانیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. نواز شریف اور مریم اس بارے میں خاموش ہیں، اور بلکہ جب پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تجویز پر دونوں نے، شہباز شریف نے اتفاق کیا ہے، تو شہباز شریف کی طرف سے اس کے جواب میں خاموشی ہے. ان سے جب 2 روز پہلے احتساب کی عدالت میں صحافیوں نے اس حوالے سے سوالات پوچھے تو انہوں نے تردید نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ میں تو جیل کے اندر ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں. یعنی انہوں نے تردید کرنے سے انکار کر دیا. اس وجہ سے یہ معاملہ اور بھی مشکوک ہو رہا ہے کہ جو محلاتی سازشیں چل رہی ہیں ان میں مسلم لیگ کہاں کھڑی ہے. کیا مسلم لیگ متحد ہے، یا دونوں بھائیوں کے درمیان اسٹریٹجی پر اختلاف جو ہے واضح ہو گیا ہے؟ اور ایسے میں حکومتی صحافیوں کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ عنقریب شہباز شریف اور حمزہ الگ پارٹی بنا لیں گے یا اپنا الگ دھڑا بنا لیں گے. ایک سرکاری صحافیوں کا ایک دستہ یہ کہہ رہا ہے، دوسرا دستہ یہ کہہ رہا ہے کہ مریم نواز کو بے دخل کر کے پارٹی کی قیادت شہباز شریف کے سپرد کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ اہم پارٹی رہے گی، لیکن اس کی قیادت نواز شریف کے پاس نہیں رہے گی. یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا ناکام، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ 2.5 سال میں جو مقصد حاصل نہیں ہو سکا، 2.5 سال تک یہی تو کوشش ہوتی رہی کہ مسلم لیگ سے نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے، وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی. تو اب کیسے کامیاب ہوگی جبکہ اب ایک پیج میں بھی ہمیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں. ناظرین، خدا حافظ.